بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے عورت اور صدقہ و خیرات۔ سامعین محترم، ایک سچی روزہ دار عورت اپنے آپ کو خود سری اور نفرت پرستی کے پھندے سے پاک رکھتی ہے اور اس کی سوچ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ امت کے مسائل اور مصائب و مشکلات سے متعلق فکر مند ہوتی ہے، اپنے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کی ضروریات کو یاد کرتی ہے۔ یہ سچا شعور و احساس اسے اپنے بھائیوں بہنوں کی مشکلات دور کرنے پر ابھارتا ہے اور مصیبت کے ختم ہو جانے اور تاریکی کے چھٹ جانے تک وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ جب تک مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کا چہرہ روشن، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ بہنوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوبصورت نمونہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے روزے کی حالت میں ایک دن کے اندر 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ کی خادمہ نے کہا، کاش آج کے افطار کے لیے تو آپ کچھ باقی رکھ لیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر تو نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں ایسا کر لیتی۔ سامعین اکرام، سبحان اللہ، یہ کتنا شاندار اثار ہے جس کو آج عورتوں نے اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر بھلا رکھا ہے۔ مسلمان بہنوں بیٹیوں، نیک اور خیر کے کاموں میں شرکت کی بعض شکلیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سونا جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکال کر ان مبارک دنوں میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین پر تقسیم کیجئے تاکہ آپ کے اجر و ثواب کئی گنا ہو جائیں۔ نمبر 2، فقراء اور ضرورت مندوں، روزہ داروں کے لیے افطار کا انتظام کیجئے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی افطار کھلائیے۔ افطار کرانے میں آپ کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور ایسا رمضان میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیجئے۔ اس میں صلہ رحمی، نیکی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ نمبر 3، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اہل خانہ کسی محتاج خاندان کے لیے مہینہ بھر کے لیے سحری افطار کا بندوبست کریں۔ نمبر 4، مقررہ مقدار میں روزانہ صدقہ کیا کریں اور حسب استطاعت اس کی پابندی کریں، اور مختلف شکلوں میں صدقہ کیجئے، اور کبھی غلہ، کبھی کپڑے، کبھی فروٹ اور مٹھائیاں صدقہ کیجئے۔ اور کتنا ہی بہترین صدقہ ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، خواہ آپ کا کوئی بھی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، لہذا آپ ہمیشہ دینے والے ہاتھ بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو اس ماہ مبارک میں دیگر گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنے، کثرت سے عبادت کرنے اور دیگر نیکی کے کاموں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔